میں تعارف کراتا چلوں کہ یہ ہمارے مولانا عبدالسبحان صاحب جو نبی کریم کے کنگ ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ شروع سے آخر تک ہمارے پروگرام کے اندر حاضر رہے۔ مولانا کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ آپ گل ہیں، شفق ہیں، آپ گل ہیں، مہک ہیں، شفق ہیں، چمک ہیں، ان لفظوں میں پوشیدہ ہے تصویر آپ۔ کیا بات، ان کے بغل میں جو بزرگ شخصیت ہے، یہ نہایت ہی عظیم الشان شخصیت ہے، یعنی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمان صاحب دلی کی معروف شخصیت ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہم سب کو زیارت کا موقع دیا۔ حضرت کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ نفس کو آنچ پر وہ بھی عمر بھر رکھنا، نفس کو آنچ پر وہ بھی عمر بھر رکھنا، بڑا مشکل ہے ہستی کو معتبر رکھنا۔ اس کے بعد ادھر بیٹھے ہوئے بزرگ شخصیت حضرت آپ یہاں تشریف لے آئے، حضرت امام صاحب آپ یہاں تشریف لے آئے۔ بولنا کچھ نہیں ہے، صرف اپنی زیارت کرانی ہے سامنے سے تمام۔ یہ نواب گنج سے تشریف لائے ہیں۔ میں جس مسجد کے اندر کافی عرصے تک بیان کیا وہاں کے حضرت امام ہیں اور تشریف لائے ہیں دعوت پہ، مولانا صادق جامعی صاحب۔ میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری یہ دعوت کیا تھی، ایک زحمت تھی جس کو گوارا کیا اور تشریف لے آئے۔ مجھے حضرت کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے مگر آپ بے حد اچھے لگتے ہیں۔ کیا بات، اگلی شخصیت ہمارے درمیان مفتی علی صاحب کی ہے۔ ماشاءاللہ نبی کریم کی معزز اور پاکیزہ شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مختصر وقت کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور اپنا بڑا نام بھی حاصل کیا۔ ان کے لیے کہتا ہوں جو ہماری شاگردہ کہہ گئی، مختصر یہ کہ آپ سب سے پیارے ہیں، خلاصہ یہ کہ جان سے زیادہ۔ سامنے بے شمار شخصیات بیٹھی ہوئی، میں نے سوچا کہ سب کو الگ الگ وقت دیا جائے، اس سے اچھا ہے کہ میں سب کا تعارف کرا دوں اور پھر حضرت کا بیان ہو جائے۔ حضرت جتنا وقت لے لیں، جتنا وقت بچ جائے وہ بہتر ہے۔ آگے ہمارے مفتی حسان صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے دوست بھی ہیں، اور یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ان کا مشورہ شامل اور داخل۔ میرے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ ان کا مشورہ پہلا ہوتا ہے۔ بس ان کے لیے میں کہتا ہوں، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے بس تیری کمی۔ کیا کہنے ہیں صاحب، واہ کیا کہنے ہیں۔ اب ایک شخصیت جو اب تک یہاں تشریف نہیں لائی وہ ہے مفتی عبد الرحمان صاحب۔ ان کو سامنے لایا جائے اور یہاں بیٹھایا جائے، میری کرسی نہیں میری کرسی۔ یہ مفتی عبد الرحمان صاحب جو نبی کریم کی معروف مشہور شخصیت نہیں کہہ سکتے، یہ کہیں گمنام اور پوشیدہ شخصیت۔ جس طرح گدری کے اندر لال ہوتا ہے ویسے ہی پوشیدگی کے اندر اللہ والے ایسے بزرگ ہوا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ادارے کے لیے ان کو محتمل منتخب کیا ہے اور یہ میرا فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے کہ اس نام کے لیے میں نے 3 دفعہ استخارہ کیا اور ان کے علاوہ کسی کے نام پہ میرا قلب مطمئن بالکل ہوا ہی نہیں۔ واللہ یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا یا خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، میں کچھ بھی شروع کرتا ہوں
تو اس سے پہلے استخارہ کرتا ہوں، اور استخارے میں میرا دل کسی کے نام پہ مطمئن نہیں ہوا سوائے مفتی صاحب کے۔ تو میں مفتی صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو نہیں چنا ہے، بلکہ اس منصب کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، اور آپ بڑا کام کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ان کے ہاتھ کو مضبوط کریں۔ ٹانگ کھینچنے والے، مذاق اڑانے والے بہت ملیں گے، لیکن حوصلہ بڑھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ ہم حوصلہ بڑھانے والے بنے، حوصلہ افزائی کرنے والے بنے، حوصلہ شکنی کرنے والے نہ بنے۔ ان کے لیے میرے ذہن میں ایک ہی شعر رقص کر رہا ہے، نکتہ وروں نے ہم کو سکھایا، غور سے سنیں گے، بہت جامع۔ نکتہ وروں نے ہم کو سکھایا، خاص بنو اور عام رہو۔ نکتہ وروں نے ہم کو سکھایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ اس کے صحیح مطلب ہے، کیا بات ہے، واہ، بہت بہت عمدہ۔ حضرت مفتی صاحب، میں مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں شکر گزار ہوں مولانا کلیم احمد صدیقی صاحب کا بھی کہ انہوں نے میری دعوت پہ لبیک کہا، اور تمام طالبات کے لیے جو بیگ کا تحفہ آیا ہے وہ مولانا کلیم احمد صدیقی صاحب کی طرف سے۔ اسی طریقے سے تمام طالبات کو ادارے کی جانب سے جو مشترکہ چندے سے جمع ہوا، آپ لوگوں کے پیسے ایک ایک نقاب دیا گیا۔ میں اعلان یہاں تقسیم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، یہ نقاب سب کو پہلے دے دیا گیا تاکہ وہ ایک طرح کا ڈریس یہاں پہن کر آ، وہ دے دیا گیا۔ عربی اول اور عربی چہارم کے اندر اول پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کو ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ انعام سب کے لیے عام ہے، ایوارڈ یہ خاص ہے صرف اول پوزیشن والوں کے لیے۔ جب ان کا نمبر آئے گا ان کو دے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے سب کے جو ایگزام کے امتحان جو انہوں نے دیا اس کا رزلٹ ہے، اس رزلٹ کو اب میں نے کارڈ کی شکل دی ہے تاکہ یہ مستقل ان کے پاس محفوظ ہوں، اور یہ ادارہ ایک ذمہ دار کے طریقے پر کام کرے۔ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی وسعت نہیں ہے، بچوں کی تھوڑی سی فیس پر میں 12 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن اب جب میں نے دیکھا کہ جو میں محنت کر رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ رہا، مخصوص بچے پڑھتے ہیں، چونکہ ہماری مسلم سماج کے اندر بہت لوگ تو غریب ہیں، اور غرباء ہی عموماً دین کی طرف راغب ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت پہلے فرمایا تھا غرباؤں میں ہی دین رہ جائے گا۔ خیر وہ ابھی دور نہیں آیا، لیکن آئے گا۔ بہرحال بتلانا یہ مقصود ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ جو میں بچیوں سے فیس لیتا ہوں، یہ فیس ختم کر دیا جائے تاکہ اس کا فیض عام ہو، بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو سکے، جو چاہے آج پڑھ کر جائے۔ اس لیے کہ اگر 600-800 روپے فیس ہے تو ہر طالبہ یہ فیس ادا نہیں کر سکتی، سب کے والدین ایسے نہیں ہیں جو اس فیس کو ادا کر سکتے۔ میں نے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو رکن خاص کی حیثیت سے لیٹر دیا، دعوت نامہ۔ ان حضرات سے میری درخواست ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد اور کھانے کے بعد 5-10 منٹ رک جائیں تاکہ ان سے کچھ قیمتی مشورہ لیا جائے، اور یہ سب کچھ مولانا کلیم صدیقی صاحب، کلیم احمد صدیقی صاحب، آزاد احمد، ان کی زیر نگرانی ہوگا۔ باقی ہمارے محتمم صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کا مشورہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر، میں ان کے خادم کی حیثیت سے ہوں، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس ادارے کا محتمم منتخب کیے جانے پر میں مفتی عبدالرحمان صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس ادارے کے مکمل ہونے کے لیے اور اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ ان کو بہترین سوچ عطا فرمائے اور بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نہ جانے ہمارے نبی کریم میں کتنے ادارے چل رہے ہیں، کتنی مسجدیں چل رہی ہیں۔ تمام مسجد والوں کی خواہش رہی کہ آپ ہماری مسجد کے ذمہ دار رہیں، ہمارے مدرسے کے ذمہ دار بنیں، لیکن کسی مسجد کے کسی ادارے کی طرح انہوں نے قبول نہیں کی، اور سب کو جھاڑتے سب کو ہٹاتے پٹاتے جو ہے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ
یہ میری جانب سے نہیں، اللہ کی طرف سے یہ جو ہے انعام مجھے ملا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے بلا کسی شبہ کے۔ جو میں نے تجربہ کیا اور جو میں نے بہت ساری مجالسوں میں ان کے ساتھ میرا ساتھ رہا اور رہتا ہوں، لیکن تمام عہدوں کو انہوں نے جو بالائے طاق رکھا، کسی ذمہ داری کو انہوں نے قبول نہیں، لیکن تعاون سے یہ پیچھے نہیں رہے۔ تمام اداروں کی تعاون بڑھ چڑھ کے کرتے رہے اور اب تک کرتے رہے ہیں۔ تمام مسجدوں کا تعاون جتنا میں درمے قدمے سکھنے غربا فقراء محتاج مساکین یتیم یتامہ بیوہ سب کی مدد کرتے ہوئے مساجد کی بھی خدمت کرتے ہیں، مدد ادارے کی بھی خدمت کرتے ہیں، آنے والوں کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ اس سب کے بعد آج ہم دل کی گہرائی سے آپ اپنی جانب سے اور تمام حضرات کی جانب سے اور اہل نبی کریم کی جانب سے میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کے اتنے مضبوط ادارے کے اور اتنے ضروری ادارے آج اس بات کی آج کی ضرورت ہے، جس طرح سے طالبات نے جو ہے ہمارے سامنے میں جو خیر بیانات پیش کیے ہیں اور اپنی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو ہم سب جتنا ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے ان بچوں کے لیے نہیں بلکہ ان بچوں کے والدین کے لیے اور ان بچوں کے استاد محترم حضرت مفتی زکریا حسن قاسمی کے لیے کہ انہوں نے جو دن رات محنت کی ہے، کوششیں کی ہے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے، ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جیسا بھی تعاون آپ کو اس ناچی سے چاہیے، صبح دن کے اجالے میں بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی ہم آپ کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پھر بھی دوبارہ جو ہے حضرت مفتی صاحب کو اس ادارے کے مفتیم بننے پر دل کی گہرائی سے مبارکباد۔ السلام علیکم۔ میں اپنے محتمم مفتی عبدالرحمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 لفظ آپ ہی بول دیں۔ مفتی السلام علیکم۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ گھنٹے سے ہم درمیان جن بچوں نے اپنا پرفارمنس دیا وہ تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ لوگ خود ہی اپنے فیصلے کے ذریعے ان کو نمبرات دے سکتے ہیں کہ مولانا نے کس لائق اپنے طالبہ کو بنایا، جو آپ کے ساتھ درمیان بے جھجک انہوں نے اسپیچ دیا۔ ایسا کوئی پروفیشنل لیکچرر ہو، کوئی پروفیشنل مطلب پڑھا ہوا ہو کسی دینی ادارے میں مکمل طور پر بالاستیعاب کما حق ہو جو پڑھا جاتا ہے دینی ادارے میں، یہ سب اسکول کے طالبات ہیں۔ آج کل اس طرح کے پرفارمنس کے لیے مائک کو منہ کے پاس رکھیے نا، سب ٹھیک ہے اس میں بس مکمل طریقے سے اپنے تمام اوقات کو دینا پڑتا ہے ان سارے علوم فنون کو حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے پارٹ ٹائم میں حاصل کیا الحمدللہ۔ ابھی 2 مہینہ کم بیش قبل مفتی صاحب کا ہمارے پاس فون آیا کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں برابر حضرت کا فون آتا ہے کسی نہ کسی موقع سے، مجھے مدعو کرتے ہیں، میں حاضر ہو جاتا ہوں حضرت کی درخواست پہ، چونکہ وہ ہمارے بچوں کے استاد بھی ہیں اور ہمارے دوست ہیں اور ہمارے سابق امام بھی ہیں، لہٰذا ہم ان کے ہر قول پہ لبیک کہتے ہیں الحمدللہ۔ میں جب حاضر ہوا اچانک مولانا نے ہمارے سامنے کچھ پہلے سے بھی 2-4 علماء حضرات تشریف فرما تھے، ہمارے سامنے شرطیں رکھ دی کہ مولانا ہمارا یہ ہم جو کام کر رہے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، لیکن ہم مزید اس کو عمومی طور پر فیض عام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ رہنمائی کی ضرورت ہے، کچھ رائے مشورے کی ضرورت ہے، کچھ تعاون کی ضرورت ہے، کچھ مشاورت کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا یوگدان، اپنا حصہ، اپنا جو ہے تعاون دیں۔ میں انکار کرتا رہا، حضرت اصرار کرتے رہے، میں انکار اور اصرار کے درمیان کم و بیش 15-20 منٹ کے بعد حضرت نے زبردستی منا لیا۔ میں نے کہا حضرت میں کاروباری ہوں، میں چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہوں، اس میں مشغول رہتا ہوں، میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا ہوں، چونکہ مجھے تدریسی صلاحیت تدریسی مطلب تجربہ بھی نہیں ہے، کم و بیش میں 2 سال بھی نہیں کسی ادارے میں پڑھایا پڑھنے کے بعد سے، تو کم سے کم 22-23 سال سے میں کاروبار میں جڑا ہوں، اس لیے میرے کو آپ جو ہے اہتمامی تجربہ تو ہے ہی نہیں، کیسے آپ موتی بنا سکتے ہیں مجھے؟ میں انکار کرتا رہا، حضرت اصرار کرتے رہے، بالآخر مجھے قبول کرنا پڑا اس شرط کے ساتھ کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دوں گا، صرف انہوں نے کہا کہ میں آپ سے مہینے میں 2-4 منٹ، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ لیا کروں گا، میں آپ کا تعاون کر سکتا ہوں، اس شرط کے ساتھ میں نے ان کی درخواست قبول کی۔ آپ لوگ اگر سہیوگ کریں گے تو یہ ادارہ حضرت کے شایان شان انشاءاللہ قائم اور دام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی خاطر
आप तमाम हजरत से दरखास्त है, जिन लोगों को खास की हैसियत से हजरत ने मदू किया है, वो चंद मिनट के लिए अख्ताम प्रोग्राम के बाद तशरीफ रखेंगे। हजरत कुछ मुशावरत करेंगे, चूँकि कुरान में है शाविरहुम फिल अम्र फैज़ आज़म तफतवक्कल अल्लाह, सिर्फ मैं रहूँ हजरत ना, उससे काम नहीं होने वाला है। हम तमाम की मेहनत से, हम तमाम की शिरकत से, हम तमाम की हिस्सेदारी से ही काम होगा। एक इदारा किसी एक मुनफरिद आदमी से नहीं, एक जमात से, एक इज्तिमाइयत से कायम होता है और चलता है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हजरत मौलाना मुफ्ती अतौर रहमान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट हजरत वाला के कुछ खिताब या दर्स तो हजरत मौलाना करीमुद्दीन कासमी साहब दामद बरकatuh। मैं ममनून हूँ अपने दोस्त मौलाना सुभान कासमी साहब, मौलाना ज़करिया साहब, और मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, इन तमाम दोस्तों का मैं क्या कहूँ, चंद मिनट भी नहीं है इसमें, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं दुआ ही दे सकता हूँ कि जिस तरह से ये इदारा चल रहा है हिंदुस्तान में, और जिस तरह के इदारे के कायम करने की ज़रूरत है, आप सच जानिए, मैं सच कहता हूँ, ये मदारिस अगर नहीं रहे, ये मकातिब नहीं रहे, तो इस्लाम का वजूद और मुसलमानों का वजूद अतशब मुश्किल है। मैं बहुत गौर करता हूँ, कभी तकलीफ भी होती है इन सब देखकर, लेकिन मैं सच कहता हूँ, उर्दू जुबान इन्हीं मदरसों के वजह से जिंदा है। इन्हीं मदारिस की वजह से इस्लाम और मुसलमानों को जो पहचान और शनाख्त है, इन्हीं मदारिस की वजह से। ताउन कीजिए, ये मदरसे कायम रहे, और इस बेसमानी में ये मदरसे चल रहे हैं, वो आप सब देख रहे हैं। और एक और बात मैं कि अहदे उस्ता में जितने भी मदारिस थे, कोई अजीमुशान मदरसा नहीं था। बड़े बड़े उलमा अपने घरों में बैठकर तलबा और तालिबात की तालीम और तरबियत का नज़्म करते। हजरत निजामुद्दीन औलिया, आप समझ रहे कि बहुत बड़े इदारे से पढ़ कर आए थे, नहीं, कमालुद्दीन जाहिद ने इसी तरह के मदरसे, छोटे छोटे मदरसे कायम कर। तो इनको जो मदद कर सकते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं, वो आप करते रहें। और मैं एक बात करके अपनी बात खत्म करूँगा, इन बच्चों से या इन बच्चियों से, ये जो हदीस का जो मामला है, जो आपके सामने ज़ख़ीरा है, ये ज़ख़ीरा यूं ही नहीं आ गया है आसमान से टपक, बहुत मुश्किल है। जितनी उम्मत के लोगों ने मुजाहिदा किया है इन हदीस के ज़ख़ीरों का जमा करने में, आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक चीज, एक वाक़या बयान करके बात अपने खत्म करूंगा, अपने दोस्त के मलफूज़ात सुन। हजरत अयूब, अबू अयूब अंसारी का नाम सुना होगा, मेज़बान रसूल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी की जब मदीना तशरीफ ले, उनको एक हदीस के बारे में शुबहा था कि ये हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुनी है, वो हदीस सही है या उसमें कोई लफ्ज़ छूट गया है। आप पढ़ेंगे, ये सब पढ़े हुए उलमा हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपसे मालूम था उक़बा इब्न आमिर उनके रफ़ीक़ दस्त,
दर्स में, यानी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस को बयान किया था तो हजरत अबू अयूब अंसारी और उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु और इत्तफाक से हजरत अबू अयूब अंसारी मदीने में थे और हजरत उक़बा अंसारी मिस्र चले गए। और हदीस में शुबह था कि लफ्ज़ सही है या नहीं। बज़ाब्ते हजरत अबू अयूब अंसारी मिस्र गए हैं, मिस्र गए हैं। और मदीना से मिस्र का सफर बहुत दूर है, जानने वाले जानते हैं, न जाने कितने मील है। और जाकर कहा हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला ने कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि हदीस सत्र के सिलसिले में मेरे और तुम्हारे अलावा हुजूर की मजलिस में और कोई नहीं था, अब कोई बाकी नहीं रहा। वो हदीस सत्र बना, वो हदीस सत्र क्या, हजरत मुहद्दिस हैं, हदीस के अंदर है कि मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाह यौमुल क़ियामा, ये हदीस कि जिसने किसी मुसलमान की आबरू बचा लिया, उसको उसकी आबरू को खत्म नहीं होने दिया, उसके रुस्वा नहीं किया, उसको अल्लाह ताला इस सतरपोशी की वजह से क़यामत के रोज उसके तमाम अयूब की सतरपोशी कर। ये हदीस बयान की उन्होंने जब नकल किया कि बिल्कुल सही कह रहे हो, तो हदीस सुनने के बाद अभी कजावा भी नहीं खोला था, अपने कजावा भी नहीं थे, और वहीं बैठकर दोबारा मदीना आ गए। ये तलबे हदीस है। मैं इन बच्चों और बच्चियों से कहूँगा कि अब मौलाना मुफ्ती ज़करिया साहब गोया के कुआं है, कुआं प्यासे के पास ला कर रख दिए हैं। आप हजरात मौलाना के इस काविश और मेहनत की कदर करें, ये बहुत बड़ा सरमाया मिल्लत के हवाले कर रहे हैं, और जो हजरात इनका ताउन कर रहे हैं उनका भी मैं मशकूर हूँ ज़ाती तौर पर कि ये मिल्लत का इस्तेहकाम काम है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। भाई एक दो लोगों का तारुफ कराना रह गया था। नबी करीम में रहना है तो भाई कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसा। अब मैं यहाँ पर हाजी गुड्डू साहब का नाम ना लूँ तो नबी करीम में रहने कैसे देंगे, इसलिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो शुरू में भी आए और आखिर में भी आए। और सामने दो जावेदैन बैठे हुए हैं, दो जावेद एक साथ, मैं उन हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बड़ी नाशुक्री और नासपाशी होगी कि मैं अपने दोस्त हबीब और क्या कहते हैं ज़राए अबलाग के साथी नौशाद उस्मानी साहब का नाम न लूं। गालिब ने तो बादशाह को लालच में दुआ दी थी, लेकिन आज मैं इनके लिए बगैर किसी लालच के दुआ करता हूँ कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। आमीन।